نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول صدق الله العظيم. اب احترام برادران گرامی، ہماری گزشتہ تراویح سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اکثر حصے پر مشتمل رہی، یعنی 9ویں پارے کا آخری ربع اور 10واں پارہ ہم نے تراویح میں سماعت کیا۔ مجموعی طور پر یہ جو دو صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ ہیں، ان کا مرکزی جو نقطہ ہے وہ جہاد اور جہاد سے متعلقہ جو تفصیلات ہیں ان پر مشتمل ہے۔ یعنی قرآن عزیز کے اندر سب سے تفصیل کے ساتھ جہاد کے فضائل، حکمتیں، فوائد اور تفصیلات ہمیں اگر کہیں نظر آتی ہیں تو وہ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں نظر آتی ہیں۔ دیگر مقامات پر بھی جہاد کے بارے میں ہدایات موجود ہیں، تاہم یہ دو صورتیں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، اور میں ذاتی طور پر یہ آپ سب بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے بچوں کو ان میں غیرت اور اسلامی حمیت پیدا کرنے کے لیے ان صورتوں کو خصوصیت کے ساتھ انہیں پڑھانا چاہیے، ترجمہ کے ساتھ، اور انہیں ٹھیک طریقے سے یہ چیز سمجھنی چاہیے، کم از کم ان میں کوئی بے حمیتی پیدا نہ ہو۔ ابتدائی آیت میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا کہ آپ سے یہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ غنیمت کے اموال اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ نشانیاں بیان کی اور فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کو پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی گویا ایمان والوں کی یہ بنیادی خصوصیات ہے کہ اللہ کا جب ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے، اللہ کریم کی آیات ان کے سامنے پڑھی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جائے اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرے۔ پھر اسی سورہ انفال کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ بات بتائی کہ اللہ چاہتا ہے کہ حق کو واضح فرما دے، غلبہ دے دے اور باطل کو مٹا ڈالے۔ اور پھر متعدد اس سے متعلق تفصیلات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس چیز کا پابند کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر فوراً حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں ایسی چیز کی جانب بلائے جو تمہیں زندہ کر دے۔ یعنی اس میں اس چیز کا پابند کیا گیا کہ جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آئے تو بغیر کسی تاخیر کے حاضر ہو جانا چاہیے۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک حدیث کا خلاصہ کرتا چلوں کہ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی انہیں آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں آنے میں قدرے تاخیر ہو گئی کہ نماز ختم کر کے پھر حاضر ہو جاؤں۔ جب وہ آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں نے بلایا تو اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو نے عرض کہ حضور میں ابھی نماز میں مصروف تھا تو میں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور پھر حاضر ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہی آیت مقدسہ پڑھی اور فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ اللہ نے فرمایا جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ گویا حضور نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ جب تمہیں بلایا گیا، ہماری طرف سے پیغام آیا تو تمہیں فوراً حاضر ہو جانا چاہیے تھا، اور اس سے حضور کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ آتے، حضور کا حکم اور آپ کا ارشاد سنتے
تو ان کی اس دوران یہ جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے ان کی نماز ٹوٹنی نہیں تھی۔ یہ گویا حضور کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر 10ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کے بارے میں متعدد ہدایات دیتے ہوئے اس چیز کا پابند کیا ابتدائی طور پر کہ اگر مسلمانوں کا کفار سے مقابلہ ہو تو 10 کافروں کے مقابلے میں اگر ایک مسلمان ہو تو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اسے مقابلہ کرنا چاہیے، یعنی اپنے سے 10 گنا طاقت سے مقابلے کا ابتداءً حکم دیا گیا۔ اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، یا اللہ تمہارے لیے تخفیف پیدا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تم میں سارے طاقتور نہیں بلکہ کچھ کمزور بھی ہیں، لہذا حکم پھر یہ دیا گیا کہ 2 کے مقابلے میں اگر ایک مسلمان ہو تو بھی اسے پسپائی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا، یعنی اپنے سے 2 گنا طاقت کے ساتھ مقابلے کا حکم دیا گیا۔ اچھا، یہاں میں ضمن عرض کرتا چلوں، ہماری تاریخ ایسے جان بازوں، ایسے شاہ سواروں، ایسے بہادروں سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے ایسے عجیب و غریب کارنامے اور جنگی جوہر دکھائے کہ تاریخ انسانی میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان کا دور اس بارے میں بڑا زرعی اور بڑا سنہری دور ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، مسلمانوں کے مقابلے میں رومیوں کی، عیسائیوں کی جو تعداد تھی بہت زیادہ تھی۔ غالباً مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد 3000 تھی، جبکہ عیسائیوں کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ ان کی طاقت 20 گنا